तुम आज भी नहीं आओगे? वो आज सुबह ही नहा धोकर शॉप पर पहुंच गया था। आज उजरत का दिन था और उसे पूरे हफ्ते के किए गए काम के पैसे मिलने थे। प्रिंसिपल की कॉल उसे सुबह ही मौसूल हुई थी, जिसमें उसे फौरी तौर पर स्कूल आने का कहा गया था। सर पीटर ने 2 दिन के लिए उसे क्लास से बर्खास्त किया था। बाकी के 3 दिन वो खुद ऑफ ले गया था। आज से वीकेंड शुरू होने वाला था। इसके बाद वो सोमवार से रोजाना स्कूल जाया करेगा, ये उसने सोच लिया था। अदा को उसे खास हिदायत की थी कि वो स्कूल जाए, तभी वो उसके उठने के बाद घर का सारा काम निपटाकर स्कूल जाने के लिए बस में सवार हो गई थी। जाने से पहले उसने शिकायती अंदाज में अपने भाई की खाली सीट को देखा था। क्या हो जाता अगर वो आज आ जाता तो? सुनो लड़के, आज तुम्हारी उजरत का दिन है। पैसे लो और फिर मुझे नजर ना हो, समझे कि नहीं? एबिक फटाफट यूनिफॉर्म पहन आया था। नीले रंग का जंपर सूट जेबतन की वो फीकी मुस्कान के साथ उस मोटे गंजे को देख रहा था, जो सफाकियत की हद तक सपाक था। समझ गया हूँ जनाब, लेकिन कितना अच्छा हो अगर आप थोड़ी सी वुसअत पैदा कर लें मेरे लिए। मैं बहुत दिलचस्पी से काम करूंगा। हाथ में स्क्रू गेज था। मैं वो मतानत भरे लहजे में उनसे मुखातिब था। मोटे गंजे की अबरू उचकी और जबड़े भिंचे। देखो लड़के, वो उंगली उठाकर सख्त लहजे में गोया हुआ, तुम एक गैर जिम्मेदार और नातजुर्बेकार इंसान हो। तुम्हारी वजह से मैं एक कार का नुकसान उठा चुका हूँ और जेल भी जा चुका हूँ। तुमने जो टायर बदला था वो ढीला था। सोचो, अगर कार चलाने वाले की जान चली जाती तो क्या करते हम? इसलिए आइंदा मुझसे इल्तिजाएं मत करना। इस हफ्ते तुम पर रहम खाया तो तुम्हारी माँ की वजह से। मेरे रहम को पछतावा ना बनाओ, समझ गए ना? मायूसी से सर हिलाता वो मुड़ गया था कि अब उसके किसी भी गुजारिश पर कान नहीं धरे जाएंगे। ये था वो मैसेज वो फैला चुका था। उसे आज एक स्टूडेंट की साइकिल रिपेयर करनी थी। उठाता वो किट उठाता वो साइकिल के पास आकर बैठ गया। सुबह आहिस्ता आहिस्ता ढल रही थी, मगर बाहर मौसम बता रहा था कि सुबह ढले ना ढले क्या फर्क पड़ता है। रात को भी अंधेरा होना है और दिन को भी। ये पूरा हफ्ता अबर आलूद रहना है। इस पूरे वीकेंड शदीद सर्दी पड़नी है। वो पैडल पर नया कवर चढ़ाने के बाद उसे घुमाकर देख रहा था, जब एक आवाज उसकी समाज से टकराई और वो नजर उठा गया। तुम आज भी नहीं आओगे? निस्वानी आवाज, पशेमान लहजा। एबिक ने पलकों को उठाया। साइकिल के बड़े पहिए के उस पार वो बैठी थी। पंजों के बल ऊंचे उठे, घुटने पर हाथ टिका उसे देख रही थी। पहिया बर्क रफ्तारी से हरकत में था। पैडल एपिक के चेहरे के गिर्द गोल गोल घूमकर उसकी बलाएं ले रहा था। तुम यहाँ क्यों हो? उसने मोहतात अंदाज में अपने खरांट बॉस की तरफ नजर डालकर पूछा, जो उसी सिमत मुतवज्जे था। उसकी भवें आपस में मिली हुई थीं और नजरों का तजस्सुस आसमान को छूता हुआ महसूस होता था। तुम्हें देखने आई थी। रास्ते में टायर में कील फंस गया। वो थोड़ी सी साइड पर हुई। टायर तब्दील करता एक लड़का बखूबी दिखाई दे रहा था। महव हरकत, पहिया अब कदरे सुस्त पड़ रहा था। तभी उसकी बलाएं लेता पैडल जैसे थक चुका था। उसके पास लाइसेंस नहीं था। वो खुद भी कार नहीं चलाती थी। ड्राइवर हमा वक्त इन बहनों के साथ होता था, लेकिन कभी कभी वो इस तरह तन्हा निकल आया करती थी जैसे आज मौका मिलते ही निकली थी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। लहजा दुरुस्त था हो रहा था, मगर उसने कंट्रोल कर लिया। अदा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था उसका सख्त लहजे में किसी भी लड़की से मुहातिब होना। तुम्हारे लिए मेरा भी यही ख्याल है। चल सकते हो मेरे साथ? अभी क्लासेस शुरू नहीं हुई हैं। मोहतरमा, आपका काम हो गया है। टायर तब्दील करते लड़के की मुदाखलत पर वो मुड़ी। छोटी सी मुस्कुराहट उसके नजर की और वापस गर्दन मोड़ ली। पहिया मुकम्मल तौर पर रुक चुका था। एबी का चेहरा वाजे नजर आने लगा। मैं सोमवार से आऊंगा, जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा गया। इलाफ खड़ी हो गई थी। वो बैठा रहा। चलो फिर मिलते हैं सोमवार को। खुदा हाफिज। एक दसदीदा निगाह उस पर डालकर वो पेमेंट कर रही थी। अपनी कार में बैठने से कबल उसने आंखों की पुतलियों को हरकत दी। मुजमहिल पुरसोच कुमलाया सा वो लड़का उसे न जाने क्यों अजनबी नहीं लग रहा था। वो सुन चुकी थी उस मोटे आदमी की बातें जो वो उसे कह चुका था। वो उसके लिए कुछ करना चाहती थी, मगर क्या? जिस तरह वो उस पर मिट्टी फेंक सकती है, इसी तरह वो उसकी मदद भी कर सकती है, और वो करेगी, चाहे एबिक इनकार करे या ना। स्कूल पहुंचने और एक क्लास लेने के बाद उसके सेल फोन पर राहिम की कॉल आ रही थी। वो म्यूजिक हॉल के पीछे टहलती हुई गई और उसकी कॉल पिक कर ली। मैंने सुना है मेरी बहन बदतमीज हो गई है। इलाफ उसकी बात पर मुस्कुराई। शबनम से गीली घास को बूटों तले मसलते हुए वो इस तेजाइया अंदाज में बोली,
17 سالوں بعد آپ کو اس بات کا ادراک ہو رہا ہے۔ ماں بدولت تو پیدائشی بدتمیز ہے۔ وہ کوٹ کے کالر کو ایسے جھٹکتے ہوئے کہہ رہی تھی جیسے کہ یہ کوئی بہت بڑی اعزاز کی بات ہو۔ جانتی تھی اس لمحے راہیم نے سر کو ضرور پکڑا ہوگا۔ ایبی کے ساتھ غلط کیا تم نے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ پشیمانی کا ایک اور پتھر اس کے دل پر آ کر لگا تھا۔ راہیم نے اسے کسی بات سے ٹوکا تھا، منع کیا تھا تو یعنی وہ غلط تھی۔ چاہے پوری دنیا صحیح کہہ دے لیکن اس کا بھائی کہہ رہا تھا تو وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ نم گھاس مردہ سی اس کے ہر قدم سے مزید پس رہی تھی۔ اس کا ہر اٹھتا قدم اس گھاس کو تکلیف دے رہا تھا۔ کون جانتا تھا اب اس کا ہر قدم یوں ہی سب کو وقفے وقفے سے تکلیف دے گا۔ شروعات ایبک اور راہم سے ہو چکی تھی۔ شرمندہ ہوں اپنے اس عمل پر، معذرت بھی کر چکی ہوں۔ آپ بتائیں کب واپس جا رہے ہیں؟ گھاس پر شبنم تھی تو ہوا میں نمی گھولی تھی۔ گالوں کو چھوٹی فضا خاصی گیلی اور سرد محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے گال سفید سے سرخ ہونے لگے۔ ٹھنڈ کی زیادتی نے اس کے گال اور ناک کو سرخ کر دیا تھا۔ کل نکلوں گا، اچھا سنو۔ راہم کے اجرت میں پکارنے پر وہ چونکی۔ اس سے زیادہ چونکاہٹ اس کا مخاطب کرنے کے بعد چپ ہو جانا تھا۔ کئی خاموش ساتیں دونوں کی بیچ حائل ہوئی تھیں۔ پھر اس خاموشی میں خلل ایلاف کی آواز نے ڈالا تھا۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ وہ یاد دہانی کروا رہی تھی۔ دھوپ نڈار تھی، ٹھنڈ کا بول بالا تھا۔ جنوری کی 2 تاریخ تھی تو سردی کیوں کر نہ ہوتی بھلا؟ نہیں، اب کوئی جواز نہیں رہتا۔ کال کٹ گئی تھی۔ ایلاف نے اچنبے سے فون کی جانب دیکھ کر نظر اٹھائی۔ دور گلابی اسکارف میں ادا انیشا کے ساتھ کھڑی کسی بات پر نزاکت سے مسکرا رہی تھی۔ انیشا اور اس کی ابھی دوستی ہوئی تھی۔ یہ دوستی ادا کے لیے کتنی جان لیوا ثابت ہونے والی تھی، اس کا ادراک اسے ہو جاتا تو وہ کبھی اس کے ساتھ ہاتھ نہ ملاتی۔ کسی کے گالوں پر سردی ڈیرا جما رہی تھی، آہستہ آہستہ، مسلسل مسلسل۔ 2 جنوری گزر گیا تھا۔ ادا کی سالگرہ بھی خاموشی کے ساتھ گزر گئی تھی اور راہم بھی چپ اوڑھے حسرتیں دل میں لیے چلا گیا تھا۔ زندگی روٹین پر تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی صبح سویرے اسکول پہنچ جاتے اور شام میں اپنی اپنی پارٹ ٹائم جاب کو۔ ایبی کی سابقہ نوکری چھوٹ گئی تھی۔ وہ شہر میں موجود بابیز ریسٹورنٹ میں ویٹرنگ کا کام کر رہا تھا۔ کافی لے جانا، کھانا سرو کرنا، یس سر، جی میم، گڈ ایوننگ، ہیو اے گریٹ ڈے اور جھوٹی مسکان چہرے پر سجا سجا کر وہ جیسے عاجز آ چکا تھا۔ کتنے سارے کام تھے جو وہ دونوں بہن بھائی اکیلے ہی سر انجام دے رہے تھے۔ یہ عمر زندگی جینے کی تھی۔ اس عمر میں وہ زندگی کے تلخ ادوار کو جی رہے تھے۔ کبھی کبھی وہ اپنے کلاس فیلوز کو دیکھتا تھا تو ان پر بہت رشک کرتا تھا۔ انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، اسکول آتے تھے، ہنستے تھے، کھیلتے تھے، پھر گھر چلے جاتے تھے، وہاں جہاں ان کی موم ڈنر پر ان کا انتظار کر رہی ہوتی تھی اور ڈیڈی ان کے فری ہونے کا تاکہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ شطرنج کی بازی لگا سکیں، یا چلو وہ نہیں، بیس بال ہی کھیلنے۔ اس نے گہرا سانس بھرا، آزردہ تھکا ہوا گہرا سانس۔ ایبک، ٹیبل نمبر 2 کے لیے آرڈر لے جاؤ۔ سفید یونیفارم خود پر چڑھائے وہ سر کو اس بات میں جنبش دے رہا تھا۔ بڑی ساری ٹرے کو ایک ہاتھ میں اونچا پکڑے وہ تیز قدموں کے ساتھ میز نمبر 2 کی طرف بڑھ رہا تھا، جب اچانک اس کے قدم سست پڑے۔ سست اس لیے کیونکہ اس میز پر ایلاف، انیشا اور سمر کے علاوہ اس کے چند اور کلاس فیلوز بھی موجود تھے۔ وہ انہیں وہاں دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ سب کو اچھی سروس دے کر یہ سوچ لیا تھا اس نے، مگر یہ نہیں سوچا تھا کہ اب سے کچھ منٹ بعد اسے کیسی حقارت اور ترحم بھری نگاہوں سے دیکھا جائے گا۔ مغربی دنیا میں بھی یہ ہوگا جہاں ہر اسٹوڈنٹ فخر سے پارٹ ٹائم جاب کرتا ہے اور لوگ اس کی محنت کو سراہتے ہیں۔ ہاں، اسی دنیا میں ایبک سلطان کو ذلیل کیا جائے گا، اور کیا خوب کیا جائے گا، دیکھنا تم۔ ارے دیکھو، یہ تو ایبک ہے۔ میگھا کے حیرت سے کہنے پر وہ مسکراتے ہوئے ان کے قریب آیا اور میز پر برتن سجانے لگا۔ کئی گردنوں نے اسے مڑ کر دیکھا تھا۔ 17 سالہ چھوٹے سے لڑکے کے چہرے پر سب نے جیسے نظریں گاڑ لی تھیں۔ ایلاف بھی ہلکی سی مسکرائی۔ یہ جواب راہیم کی سفارش پر ہی تو ایبک کو ملی تھی۔ اسے بیتے دن یاد آئے تھے۔ بھائی، میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں۔ ایبک ہاویز میں اپلائی کرنے گیا تھا، انہوں نے کل کا وقت دیا ہے، آپ پلیز کسی طرح اس کی جاب وہاں فکس کروا دیں۔
और वो जानती थी एबिक की जॉब के पीछे राहिम का ही हाथ था। उसने किस तरह ये किया वो नहीं जानती थी। मायने रखती थी तो ये बात कि अब एपिक फिर से नौकरीशुदा है और खुश लग रहा है। कुछ भी मज़ीद चाहिए हो तो मुझे बुलाना। सेल फोन पर बिजी समर को देखते हुए उसने कहा था। फिर एक निगाह सब पर डाली। डेनिस ने कुर्सी की पुश्त छोड़ी हुई थी। वो मेज पर कोहनियाँ टिकाए बैठा था। इस बात पर तहकीर से उसे मुखातिब हुआ। क्यों नहीं, और किसे बुलाएंगे? तुमसे ज्यादा बेहतर सर्विस और कौन दे सकता है हमें? लो दर्जे के लोग अच्छे से चाकरी करना जानते हैं। मुस्कुराहटें यकदम सुकड़ी। खामोशी ने लम्हे के 1000वें हिस्से में सबको अपनी लपेट में लिया था। मानो वहां जैसे कोई ना हो, फकत इन 7 लोगों के। छुरी कांटों की आवाजें, दबे दबे कहकहे और खुसर फुसर की आवाजें, सब इस एक ताने में घुल गई थी जो डेनिस के लबों से बरामद हुआ था। खुशी जायल हुई ही तक ने आन घेरा। डेनिस, ये इलाफ थी जो उसे बाज रहने का कह रही थी। डेनिस ने हाथ के इशारे से उसे चुप करवा दिया। टिप कितनी मिलती है तुम्हें? उसने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। अफसोस, ज्यादा नहीं मिलती होगी, खुश हो जाओ। बल्कि जश्न मनाओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें इतनी टिप देने वाला हूँ जितनी तुम्हारी तनख्वाह भी नहीं होगी। मैं भी ऐसा करूंगी, साइना ने लब दबाते हुए कहा था। और मैं पीछे क्यों रहूं? किसी गरीब का भला हो जाए, इससे बेहतर क्या बात है? रिचर्ड भी क्यों पीछे रहता है? तक के जेर असर एबी का चेहरा सुर्ख हो चुका था। समर ने सेल फोन लकड़ी की टेबल पर रखा और एक तायराना निगाह सब पर डालकर बोला, कम ऑन, क्या हो गया है तुम सबको? जब टिप आएगी दे देना, अभी तो जाने दो बेचारे को। और ये लफ्ज़ था, ये बेचारा लफ्ज़, जिसने एबी के जबड़े भेज दिए थे। अनीशा इस गुफ्तगू के वक्त गुस्से से डेनिस को तक रही थी। कितनी छोटी सोच रखी थी उस इंसान ने। छोटी सोच ही तो थी जो लफ्ज़ों के जरिए बाहर निकल रही थी। इलाफ मेज पर दोनों हाथ मारकर खड़ी हुई। एनफ इज एनफ। क्या हो गया है तुम लोगों को? किस तरह की बातें कर रहे हो? एविक ने आगे बढ़कर आखिरी गिलास मेज पर रखा और लंबे ढक भरता वहां से चला गया। जाते जाते टीचर की आवाज उसकी समाज से टकराई थी, टकरा कर उसके खून को खोला गई। वो आवाज ये थी, यार हम तो गरीब की मदद कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं? उसने स्टील की गोल ट्रे पर इतनी सख्ती से उंगलियां जमाई कि यूं लगता था जैसे वो अंदर धुंस जाएगी। वो नहीं जानता था बाहर इलाफ उसके मुकदमे में क्या क्या कह रही है। दुख था तो इस बात का कि वो अपने ही क्लास फेलोज के हाथों सबके सामने जलील किया गया था। उसने ट्रे को स्टील के बड़े सारे सिंक में उछाला और उसे किनारों से थाम कर खड़ा हो गया। उसके इस अमल पर जबरदस्त आवाज गूंजी थी जिस पर कई गर्दनों ने उसे मुड़कर देखा था। एक ने तो पूछ भी लिया, ये क्या तरीका है नवंबर लड़के? एबिक ने सिंह को झटके से छोड़ा, एवरिन को गुनाह आलू चीज की मानिंद बदन से अलग किया और कहर बरसाती निगाहों से वो वहां से भी चला गया। फुटपाथ पर सर को दोनों हाथों में थाम कर बैठे एबिक के करीब किसी की तेज सांसों की आवाज गूंजी थी। सांसों के बाद बोलने की आवाज जिस पर उसने चौंक कर सर उठाया था। तुम कितना तेज चलते हो वल्लाह, इतना तो कभी मेरे जिम ट्रेनर ने मुझे नहीं भगाया जितना कि आज तुम भगा चुके हो। सर्दी में भी उसकी भौहों के किनारों पर पसीने की बूंदें इकट्ठी हो गई थी। सांस की रफ्तार तहानुस तेज थी और चेहरा भागने की वजह से थोड़ा सुत गया था। वो होंठों को गोल करके उसमें से सांस छोड़ रही थी। यहाँ क्यों हो तुम? ओह अच्छा, समझ गया, दोस्तों को साथ लाई होगी यहाँ भी मेरा मजाक बनवाने के लिए, है ना? उसके नहीर से चेहरे पर बदगुमानी की बहुत गहरी परछाइयाँ थीं। इलाफ अपनी उम्र से कई कम दिखते लड़के को देखती रही, फिर उसने नजरें उसके गुदले बूटों पर डाल दी जिसके भूरे लेसिस मिट्टी पड़ने की वजह से मजीद भूरे लग रहे थे। तुम्हारा शिकवा बचा है एबिक, मगर मेरा क्या कसूर है इस सब में? मैं तो तुमसे माफी मांग चुकी हूं ना। वो उसके लेसिस की भूल भुलैयों में खोती हुई कह रही थी। वो दोनों जिस फुटपाथ पर बैठे थे उसके दूसरे किनारे की गिर्द पोल लगा था जिस पर वो जो जालियों में कैद बल्ब मानो बस उन पर ही रोशनी फेंक रहा हो। बाकी सब तो अंधेरे में डूबा था। हाँ, यहाँ से कदरे दूर इक्का दुक्का ट्रैफिक थी जो अंधेरे को चीरती हुई गुजर रही थी। अभी भी एक कार गुजरी थी जिसकी सुर्ख लाइट उन दोनों पर पड़ी थी। तुम सब अमीरजादे हो, हमारा तुम्हारा कोई जोड़ नहीं। तुम्हारा तो मेरे साथ बैठना भी मायूब समझा जाता होगा। इलाफ की आंखों में मिर्चें भर गईं। अमीरजादे, कितना बड़ा ताना था ना ये। कैसा खंजर था जो दिल को जख्मी करके उसके लहू को आंखों में भर गया था।
وہ انہیں لہو لہو آنکھوں کے ساتھ مدھم آواز میں بولی، امیر زادہ کیا ہوتا ہے ایبک؟ اس نے سر اٹھا کر سوال کیا۔ اس کے بال کھلے تھے اور پلکیں مسکارے کی زیادتی سے جڑی ہوئی۔ کوئی امیر زادہ نہیں ہے یہاں پر، سب زمین زاد ہیں۔ زمین کی پیداوار، زمین کی امانت، اسی سے نکلے ہیں، اسی میں جائیں گے۔ اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں، وہ لبوں کو آپس میں جوڑے خاموش نگاہوں سے اسے سن رہا تھا۔ پول کی زرد لائٹ مری مری سی ان دونوں پر گر رہی تھی۔ جس کا دل اور ذہن پست ہونا وہ امیر نہیں ہوا کرتے، پھر چاہے ایک دنیا کی دولت ان کے پاس ہو، غریب ہی رہتے ہیں۔ تمہارے خیال میں ڈینس، ڈچر، سائنا کیا ہیں؟ کیا تم انہیں امیر سمجھتے ہو؟ اگر ہاں تو پور یو۔ ایبک نے نظریں اس پر سے ہٹا لی، مگر وہ تہانوز اسے دیکھتی رہی۔ کملائی ہوئی رنگت، پچکے گال، مایوسی چھلکاتی آنکھیں اور نحیف سا وجود۔ کون کہہ سکتا تھا یہ لڑکا 17 سالوں کا ہے؟ 17 سال میں اتنے سارے غم! زندگی واقعی ایسے نہیں کٹتی ہے تانوں تشنوں سے۔ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے صبر اور محنت سے کام لینا پڑتا ہے، اور اس سے زیادہ دوسروں کے غرور کو کچل کر اسے کامیاب بنایا جاتا ہے۔ تم ان 3 لوگوں کی باتوں کو دل پر لوگے اور نوکری سے دستبردار ہو جاؤ گے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا تمہیں گوارا ہے ان کی جیب بھری رہے اور تمہاری خالی؟ وہ ہاتھوں کی مٹھی کو ٹھوڑی تلے ٹکائے اسے سن رہا تھا۔ سڑک پر موجود چھوٹے چھوٹے کنکر ہوا کی دوش پر ادھر سے ادھر بکھر رہے تھے۔ ایبک کو ان پتھروں میں اپنا وجود بھی بکھرتا ہوا نظر آیا۔ لفظوں کو بہت آسانی سے نکالا جا سکتا ہے، بڑے بڑے بھاری لفظ بہت آسانی سے ادا کیے جا سکتے ہیں، مگر وہ درد، اس نے اب بھی الاف کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کی نظریں تو پتھروں پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ پول کی زرد لائٹ ہولے ہولے دم توڑ رہی تھی۔ اس کی اذیت کا احساس اسے ہی ہوتا ہے جو سہتا ہے۔ کہتے ساتھ ہی وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ الاف وہاں تنہا بیٹھی رہ گئی۔ ایبی کی پرچھائی بھی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور خود کو وہاں کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دیا۔ دن یوں ہی سستی اور کاہلی سے بیتتے چلے گئے تھے۔ الاف کی باتوں کا اثر اس نے اتنا لیا تھا کہ وہ واپس اپنی جاب جوائن کر چکا تھا۔ ان کی ماما کی کنڈیشن ابھی تک وہی تھی۔ اسکول میں وہ دونوں بہن بھائی اپنا سابقہ ریکارڈ تیار کرتے ہوئے اچھا رزلٹ دے رہے تھے۔ اب اس کی الاف کے ساتھ کبھی کبھی براہ راست بات ہو جایا کرتی تھی۔ ایبک نے جان لیا تھا کہ یہ لڑکی اپنے سرکل سے کافی مختلف ہے۔ الاف کا خاص پنا ہی تھا کہ گروپ کے 2-3 لڑکے اس کے لیے جی توڑ محنت کر رہے تھے، مگر سمر سے چھپ کر۔ جانتے تھے اگر سمر کو اس بات کی بھنک بھی پڑ گئی تو ان کا بھرگس نکال دے گا، مگر کون جانتا تھا اپنی بہنوں کے لیے محتاط انسان کسی دوسرے کی منگیتر کے لیے کس قسم کے خیالات رکھتا ہے۔ چھٹی کا وقت تھا۔ گرینا اتفاق سے نکلی۔ دھوپ میں سب اسٹوڈنٹس کی طرح گراؤنڈ میں ٹانگوں کو پسارے بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں ہاتھوں کو تھوڑا پیچھے رکھ کر آنکھیں بند کی، منہ آسمان کی جانب تھا۔ اس کے سنہری بال جس کی فرینچ نوٹ بنائی گئی تھی، دھوپ کے زرد ذروں میں مزید چمک رہے تھے۔ سنہری پلکیں بند تھیں اور ایسا لگتا تھا جیسے ان پر کسی نے افشاں چھڑک دی ہو۔ آئس کے ہلکے سے نشے میں گم سمر اس کے قریب آ کر بیٹھا، ایک پوری نظر اس کے وجود پر ڈالی تھی۔ کھلا سفید ٹراؤزر اور اورنج فارمل شرٹ جس کے کف بہت کھلے اور بڑے تھے، بازو بھی بڑے تھے۔ فیشن کے طور پر انہیں بٹنوں کی قید میں نہیں دیا گیا تھا۔ گلے کے بٹن بھی کھلے تھے اور ان میں سے سلور کلر کی کافی ساری چینز تھیں جو جھلک رہی تھی۔ کالر کو کافی پیچھے کیا گیا تھا، یا پھر رکو سے پیچھے نہیں کیا گیا تھا۔ اس کی سلائی ہی ایسی تھی کہ وہ پیچھے گرا ہوا تھا، جس کے سبب اس کی مخروطی گردن صاف نظر آ رہی تھی۔ سمر نے ہاتھ اسی گردن کی طرف بڑھایا۔ ابھی اس کی 2 انگلیوں نے کالر کو ٹچ ہی کیا تھا کہ گرینا نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں اور اس کے ہاتھ کو بری طرح جھٹک دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ 2 قدم پیچھے بھی سرکی تھی۔ دونوں دہلوان پر موجود تھے۔ ان سے کافی دور طلباء بیٹھے خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ محسوس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تمہیں، کیا نہیں کر سکتا؟ اس کی بوجھل آواز پر گرینا کے ماتھے پر 2 بلوں کا اضافہ ہوا۔ اس نے آس پاس نگاہ دوڑائی، نزدیک کوئی بھی نہیں تھا۔ حد میں رہو سمر، تمہاری فطرت کتنی گھٹیا ہے۔
वो उसकी बात पर हंसा था। गर्दन को पीछे गिराकर वो हंसता ही चला गया। बहुत ढीठ हो तुम, कितनी बार तुम्हें धुतकार चुकी हूँ, फिर पीछे आ जाते हो, मगर बस अब बहुत हो गया। अब तुम्हारी कंप्लेन करनी ही पड़ेगी। वो उठकर जाने लगी थी जब उसकी कलाई को समर ने मजबूती से हाथ में जकड़ा। जकड़ने के बाद उसे जोर से अपनी जानिब खींचा। बात सुनो मेरी, जिंदगी अजीज है तो चुप रहो और खामोशी से आज शाम मेरे पास आ जाना, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। मुंह से कफ निकालता वो उसे डराते हुए कह रहा था, मगर गरीना नहीं डरी। उसका मंगेतर असर और रसूख वाला आदमी है। वो खुद खुद वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक रखती है, तो क्यों कर डरती इन गीदड़ भभकियों से। भाड़ में गए तुम और तुम्हारी धमकियां। अपना हाथ छुड़ाती वो वहां से तेज तेज चल दी थी। वो तो चली गई थी, मगर अदा वहां बैठी रही थी। कौन जानता था कि इस खिज़ां रसीदा दरख्त के पीछे बैठी लड़की उनकी तमाम गुफ्तगू सुन रही है, सुनकर अपनी आंखें भिगो बैठी है। सूरज आकर चला गया था, दिन से रात हो गई थी। अदा जले पैर की बिल्ली की मानिंद यहाँ से वहां टहल रही थी। उसे क्या करना चाहिए? क्या वो राहिम को समर के बारे में बता दे, या वो समर की बातें अनिशा के गोश गुजार करे? मगर क्या वो दोनों उसका यकीन करेंगे? इन चार बहन भाइयों की बॉन्डिंग को मद्देनजर रखते हुए सब उसे ही झूठा डिक्लेयर करेंगे, और वो सब बर्दाश्त कर सकती थी, ये लफ्ज़ नहीं। परेशान लग रही हो? वो अपनी ही सोचों में गुम थी जब उसके इस्तगराक में खलल एक नरम आवाज़ ने डाला था। वो राहिम की आवाज़ थी। उसने झटके से सर उठाया। अदा के सर उठाते ही राहिम की नज़रें झुक गई थीं। स्याह ऊनी स्कार्फ में उसका चेहरा हीरे की मानिंद दमक रहा था। आप? चौंकते हुए उसने आस-पास निगाह दौड़ाई। वो काउंटर के पीछे खड़ी थी और इस वक्त शॉप बिल्कुल खाली थी। उसे अपनी सोचों पर बंद बांधना होगा, वरना ग्राहक आकर यूं ही चले जाएंगे, और वो बूढ़ी खातून जिन्होंने ये ऑर्गेनिक परफ्यूम की शॉप खोली है, उसे यहाँ से किक आउट कर देंगी। क्यों, क्या नहीं हो सकता? 20 साला राहिम की एक चोर नज़र उस 17 साला लड़की के चेहरे पर भटकी थी। उसने दिल को सरजनिश की और नज़रों को डिपटा। क्या हो जाता अगर ये दोनों चीजें अपने जज्बात पर कंट्रोल रख लें? हद है इन दोनों की भी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप क्या लेंगे? लेडी आहन ने नई खुशबू लॉन्च की है। क्या आप वो ट्राई करना चाहेंगे? राहिम ने शाने उचका दिए। वो उसका पुराना कस्टमर था। जरूर। फिर वो आधे घंटे तक उसके साथ एक एक शीशी को ट्राई करता रहा था। नई खुशबू खुशबू उसे नहीं भाई थी, लेकिन जो ही उसे मालूम हुआ कि अदा ने भी आज उसी खुशबू का इस्तेमाल किया है, वो उसको लेने पर राजी हो गया। बोतल को हाथ में थामे वो काउंटर की तरफ उसके साथ बढ़ रहा था। अभी तो आपने कहा था आपको इसकी खुशबू पसंद नहीं आई है। वो उसके हाथ से बोतल को लेकर बॉक्स में मुंतकिल कर रही थी। राहिम के लबों का किनारा फैला। कैसे समझाए वो उसे? वो मेरी 10 मिनट पहले की राय थी। अब मेरे दिल ने कहा है इसे ले लेना चाहिए। वैसे तुम कौन सी खुशबू इस्तेमाल करती हो? मतलब यही, या? बॉक्स में डालने के बाद वो उस पर स्याह रिबन बांध रही थी। भूरा बॉक्स बिल्कुल खाली था। कुछ भी उस पर तहरीर नहीं था। हाँ, अलबत्ता परफ्यूम की शीशी पर चढ़े कवर पर लेडी आहिन के अल्फाज जरूर कुनंदा थे। उस खुशबू का नाम सीप था, जो लेडी आहन ने बहुत दिल से रखा था। मैं आजकल सीप ही इस्तेमाल कर रही हूँ। लेडी आहन ने मुझे ये गिफ्ट किया है। इसकी खुशबू बहुत मध्यम और दिल को छू लेने वाली है। अब से ये मेरी पसंदीदा खुशबू है। मेरी भी। अदा चौंक गई। बॉक्स उसकी सिमत बढ़ाती पूछ रही थी, कुछ कहा आपने? राहिम ने वॉलेट से कार्ड निकालकर उसे मशीन पर से गुजारा और नफी में सर हिला दिया। नहीं, बस एक इजाज़त लेनी थी। उसके लहजे में हिचकिचाहट के रंग थे। परफ्यूम्स से महकती दुकान बिल्कुल खामोश थी। रसीद उसे थमाते हुए अदा ने पूछा, किस बात की? राहिम ने सर झुकाते हुए लबों को कुचला। चाय की दावत देने की हिम्मत कर रहा था, मगर नहीं हो रही थी। उसने नजरों में एहतराम पैदा करके उसके चेहरे को देखा। बड़ी बड़ी कांच जैसी भूरी आंखों ने एक बार फिर से राहिम को मेस्मराइज कर दिया। उसने तेजी से नजरों को झुकाया और नफी में सर हिलाता हुआ बोला, नहीं, कुछ नहीं। शॉपिंग बैग उठाकर वो लंबे डग भरता हुआ वहां से चला गया। अदा ने उसे दरवाजे से निकलकर बाएं जानिब मुड़ते हुए देखा। नजरों से ओझल होने के बाद वो शाने उचका रही थी। अजीब इंसान है।
یہ اس کا راہم کے لیے پہلا تجزیہ تھا۔ خوشبوؤں سے مہکتی دکان میں ایک بار پھر سے خاموشی اور سوچوں کا دور چل نکلا تھا۔ فیصلے کا دور، مشکلوں کا دور۔ شاپ سے باہر آ کر اس نے کار سے ٹیک لگاتے ہوئے یکدم آنکھوں کو بند کر کے گہرا سانس لیا۔ پچھلے 1 سال سے وہ جس بات کو نظر انداز کر رہا تھا وہ سچ نکلی تھی۔ اسے ادا پسند تھی۔ اس پسند کی نوعیت شاید نہیں، یقیناً محبت تھی۔ وہ جب جب اس کے قریب جاتا تھا احترام کی باؤنڈری جیسے اس کے ارد گرد بن جاتی تھی۔ سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعتماد کے ساتھ بات کرنے والا وہ لڑکا اس کے سامنے بالکل زیرو ہو جاتا تھا۔ اس کا سارا اعتماد پانی کے بلبلے میں بدل جاتا تھا۔ وہ اسے کئی سالوں سے دیکھ رہا تھا، کئی سالوں تک وہ سوچتا رہا تھا کہ اسے اس چھوٹی سی بچی پر کرش ہے، مگر پچھلے 1 سال سے دل کی جو حالت تھی وہ بتا رہی تھی یہ کرش نہیں، محبت ہے جو اسے اس چھوٹی سی لڑکی سے ہو گئی ہے۔ کیسے کیسے میں اتنی چھوٹی سی لڑکی سے دل لگا سکتا ہوں جبکہ وہ صرف 17 سال کی ہے، الاف اور انیشا کی عمر کی۔ اف راہم، بہت برے ہو تم۔ وہ 20 سال کا تھا، اس کے آگے پوری زندگی پڑی تھی۔ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ہر طرح کی لڑکیوں سے اس کا واسطہ پڑتا تھا۔ پچھلے 6 ماہ میں کتنی ہی لڑکیاں اسے بوائے فرینڈ بنانے کی آفر دے چکی تھی۔ 1 2 بار تو اس نے خود بھی ایسا سوچا تھا، مگر وہ فقط سوچ ہی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکا تھا۔ اس کا ضمیر اسے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ ضمیر سے پہلے وہ ادا تھی جو اس کے خیالوں میں آ کر اسے ایسا کرنے سے روک دیتی تھی۔ ادا۔ اف راہم راہم راہم، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا کر رہے ہو تم؟ تمہارے پلانس میں یہ سب نہیں ہے، سمجھو۔ ایک نظر اس خالی پڑی دکان پر ڈال کر وہ گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کرنے لگا۔ محبت، لڑکی، یہ سب نہیں ہے تمہاری منزل۔ تمہیں آگے بڑھنا ہے، بہت آگے۔ خود کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور اپنے پیرنٹس کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ اس لیے پلیز جھٹک دو اپنے دماغ سے ادا کو۔ تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ ڈوڈ، یو کین ڈو اٹ۔ اس کی سوچیں مسلسل اس سے ہم کلام تھیں، وہ پھر بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہا تھا۔ مگر کس طرح جھٹکوں؟ وہ کسی پل تنہا چھوڑتی ہی نہیں۔ جنگ چھڑ چکی تھی، کہانی بن چکی تھی۔ تم کوشش کرو گے تو ایسا ہوگا نا؟ چہرے پر یزمردگی چھائی، نگاہ سامنے روڈ پر تھی۔ کر کے دیکھوں؟ بالکل۔ اس نے اسٹیئرنگ پر انگلیاں چلائیں۔ اوکے ڈن، مجھے اس بارے میں کسی سے بات کرنی ہوگی، مگر کس سے؟ گاڑی کو سائڈ پر لگائے وہ اس بات کے متعلق سوچ رہا تھا۔ ابھی وہ سوچ کے تانے بانے بن ہی رہا تھا جب اس کے ڈیڈ کی کال آنے لگی۔ ڈیڈی؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، ان سے بات کرتا ہوں۔ کال اٹھا کر کچھ ان کی سن کر کچھ اپنی سنا کر وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا۔ گولف کھیلتے غفور اس کی خاموشی پر اچنبھے میں مبتلا ہوئے تھے۔ تم غیر حاضر ہو، کیا ہوا ہے ایسا جسے تمہیں معاف کر دیا ہے؟ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ یہی صحیح وقت ہے وہ انہیں بتا دے، اور اس نے بتا دیا۔ ڈیڈ، مجھے لگتا ہے میں کسی کو پسند کرنے لگا ہوں۔ اس نے ایک سانس میں کہہ دیا تھا۔ کہہ کر گہرا سانس بھرا، دوسری طرف سے کچھ دیر خاموشی رہی اور پھر سوال ابھرا۔ پہلے لگنے میں اور کرنے میں فرق کرو۔ اگر فقط لگتا ہے تو اس بات کو چھوڑ دو، کرتے ہو تو وضاحت کرو۔ اس نے اوپر والا لب دانتوں میں لے کر چھوڑا۔ کرتا ہوں، ایسے شرمندگی سے کہا تھا جیسے کسی گناہ کا اعتراف کر رہا ہو۔ دوسری جانب سے پھر سے خاموشی ہوئی۔ اس خاموشی میں پنہاں سوالات کو بھانپتے ہوئے اس نے کہنا شروع کیا۔ مسلم ہے، اچھی ہے، سکارف اوڑھتی ہے، نرم لہجہ اور نظریں محتاط رکھتی ہے، کردار کی بھی کافی مضبوط ہے۔ اسے غفور کی مسکراہٹ سنائی دی تھی۔ وہ چوکنا ہو گیا۔ آپ ہنسے کیوں؟ جانتا تھا اسی طرح کی پسند ہوگی تمہاری۔ خیر یہ بتاؤ آپ کیا چاہتے ہو؟ اس سوال پر وہ الجھ گیا تھا۔ یہی تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ ڈیڈ، وہ 17 سال کی ہے، چھوٹی ہے بہت، ہمت نہیں ہوتی اسے پرپوز کرنے کی۔ جب بھی کہیں لے جانے کے بارے میں سوچنا ہو یا اپنی فیلنگز کا اظہار کرنے کے بارے میں تو فوراً سے انیشا اور الہف دماغ میں آ جاتی ہیں، پھر ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ اسٹیئرنگ پر انگلی پھیرتے ہوئے اس کی نظریں پھر سے جھکی تھی۔ وہ مزمحل اور کنفیوزڈ دکھ رہا تھا۔ دکھ کیا رہا تھا؟ وہ تھا برخوردار۔ اگر وہ 17 کی ہے تو آپ بھی کوئی 30 40 کے نہیں ہو۔ 4 ماہ پہلے ہی 20 کے ہوئے ہو اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
इस उम्र में ऐसा होता है और होता रहेगा। आज वो बच्ची है तो कल कोई और ये उम्र ही शादाबी की होती है। तुम्हें अपने आप को उलझन से निकालना है तो इससे इतराफ़ कर लो, नहीं कर सकते तो किसी दूसरी लड़की की तरफ खुद को माइल करने की कोशिश करो। यूँ पता चल जाएगा कि तुम्हारे जज़्बों की हकीकत क्या है। वो कायल नहीं हुआ। डैड, मैं किरदार का हल्का नहीं हूँ। उसके एहतजाज पर गफूर साहब फिर से मुस्कुराए थे। वो छोटा था लेकिन फितरत अपने दादा की ली थी। मोहतात, ज़िम्मेदार, एहसास के जज़्बे से लबरेज़ और पुख्ता किरदार। हाँ, तो मैं कब कह रहा हूँ कि तुम हो, मैं तो तुम्हें मुश्किल से निकालने की राह दिखा रहा हूँ। जहाँ तक मुझे लग रहा है मामला क्रश का है। मुझ पर बीत चुकी है और मैं वो हरबा आज़मा चुका हूँ जो तुम्हें बताया है। राहिम ने लबों को एक बार फिर से दांतों में जकड़ा। तो फिर क्या नतीजा निकला था? गफूर साहब को बताने में हिचकिचाहट हुई मगर वो बता गए। ज़ाहिर है भूल गया था। भूल जाने वाले इंसान या चीज़ों से मोहब्बत नहीं हुआ करती। फ़कत वक़्ती लगाव होता है। उसने फ़ैसला किया, ठीक है फिर ट्राई करके देखता हूँ। गफूर साहब की अगली बात पर वो फ़ोन को कान से हटाकर बंद कर रहा था। ओके, कुछ अरसे बाद पूछूंगा मैं, मुश्किल में मत डालना खुद को। उसने फ़ोन बंद कर दिया था। डैड ठीक कहते हैं, किसी को डिच करने से बेहतर है राह बदल कर देख लो। उसने भी वही किया, अपनी राह को बदल लिया। वो सबरीना को कॉल मिला रहा था। सबरीना उसकी स्कूल लाइफ की क्लास फेलो थी और वो उसमें खासी दिलचस्पी रखती थी। ये बात राहिम के साथ साथ बाकी लोग भी कबूल चुके थे कि सबरीना राहिम की परछाई बन चुकी है। जहाँ वो जाता था उसे जाना होता था, या जहाँ वो होता था वहाँ पहुँचना गोया उसका फर्ज था। लेकिन अगर मेरी पजीराई पर उसका दिल टूट गया तो? क्योंकि मैं श्योर हूँ अपने जज्बों के बारे में। बस तस्दीक की खातिर मुड़ रहा हूँ, क्या सबरीना का रास्ता लेना सही है? वो वहाँ कशमकश में मुब्तला था, जबकि अदा अपने इस खाली स्टोर में बैठी कुरान पर ट्रेसिंग करने में मसरूफ़ थी। वो इतनी मसरूफ़ थी कि लेडी आहन की मौजूदगी को महसूस न कर सकी। चौंकी तो तब जब उन्होंने गला खंखारा था। लगता है मेरी बच्ची बहुत मसरूफ़ है। वो उनकी आवाज़ पर बुरी तरह चौंकी। सर उठाया तो वो सामने ही थी। लेडी आहन? कुर्सी को पीछे खिसकाकर वो खड़ी हुई। जेल पेन उंगलियों में ही दबा था और किताब खुली हुई थी। उसकी खूबसूरत राइटिंग स्याह सफ़ात पर हीरों की मानंद जगमगा रही थी। लेकिन एक मिनट रुक जाएं, ज़रा गौर करें। वो उसकी राइटिंग नहीं थी, बल्कि वो तो पहले से लिखे शुदा लफ्ज़ों पर अपने सफ़ेद पन को फेर रही थी। स्याह सफ़ात पर सफ़ेद लिखाई। मैं अक्सर देखती हूँ तुम इसमें मसरूफ़ होती हो, लगता है ये तोहफ़ा तुम्हारे दिल को भा गया है। वो ट्रेसिंग कुरान था, जो एबिक ने उसकी 17वीं सालगिरह पर उसे बतौर तोहफ़ा पेश किया था। जब भी उसे फ़ारिग वक़्त मिलता था वो उसे लिखने बैठ जाती थी और इस काम में वो इतना खोती थी कि आस-पास कभी होश न रहता था। एबिक जानता है मुझे क्या चाहिए। उसने सूरह अद-दुहा पर नज़र डाली, जहाँ अल्लाह अपने महबूब से मोहब्बत की कसम खा रहे थे। उसके चेहरे पर अलवही सी मुस्कान आन सजी। सदियों पहले उतरे गए अल्फाज पर अपना कलम चलाना बहुत अच्छा लगता है लेडी आहन। ये एहसास बहुत अछूता सा है। लेडी आहन ने उसके गाल पर हाथ रखा। बहुत बड़ी नेमत होते हैं भाई, खासकर वो जो एहसास करने वाले हों। अल्लाह से एबिक की उम्र दराज़ी की दुआ मांगा करो। बहुत चाहता है तुम्हें। वो मुस्कुरा दी कि यही सच था। वो दोनों बहन भाई एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। उनकी तो दुनिया ही एक दूसरे से शुरू होती थी, खासकर एबिक की। उसके मामले में वो कुछ ज़्यादा ही हसास था। क्या कोई आया था यहाँ? लेडी आहन सीरिया की रहने वाली थी। वहाँ के हालात ख़राब होने के बाद वो अपना तमाम असासा बेचकर यहाँ आ गई थी और फिर यहीं की होकर रह गई। ड्रोन अटैक्स में शौहर और बच्चों के मरने के बाद उन्होंने फिर कभी घर बसाने का ना सोचा कि जो चले गए थे वो अपने साथ उनका दिल भी ले गए थे। जी, राहिम आया था। राहिम उनका पुराना कस्टमर था। लेडी आहिन ने अपने ऑफिस रूम की जानिब कदम बढ़ाते हुए पूछा। अदा उनके पीछे ही थी। उनका ऑफिस शीशे की चार दीवारी में कैद था। ग्लास रूम में मौजूद वाहिद लकड़ी की मेज पर उन्होंने अपना बैग रखा और चौंक कर उसे देखा। राहिम, वही हमारा पुराना कस्टमर। लकड़ी की मेज भी सफेद रंग की थी और वो फकत मेज नहीं थी,
पूरी स्टोरेज टेबल थी, जिसके फ्रंट पर और दाएं बाएं दराजें बनी हुई थी। बस थोड़ी सी खुली जगह थी जहां कुर्सी फिट थी। लेडी आहन उसी कुर्सी को घसीटते हुए उससे मुखातिब थी। जी वही। अदा ने मेज पर रखे जग से पानी गिलास में उंडेला और कुर्सी में धुंसी लेडी आहन की जानिब बढ़ा दिया। दरमियाने कद की फरबही माइल वजूद की हामिल लेडी आहन, जिनके अखरोटी बाल सामने से सीधे होकर हमेशा जूड़े में कैद रहते थे, सफेद चेन वाले इस चश्मे के पीछे से दिखाई पड़ती आंखों को सुकेड़ कर उसकी जानिब तकने लगी। जरूर सीप लेकर गया होगा। उसके हाथ से पानी का ग्लास थामते हुए मतानत से पूछ रही थी। अदा को दुरुस्त अंदाजे पर हैरानी हुई। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, आपको कैसे मालूम? वो मध्यम सी मुस्कुरा दी। एबी को कहना मुझे भी कुरान गिफ्ट करे, कुछ सुकून तो मेरे भी हिस्से में हो। बात का रुख बड़ी सहूलत से उन्होंने बदला। अदा ने जग को मेज पर वापस रखा। लेडी आहन घूंट घूंट पानी हलक में उड़ेल रही थी। मैं उसे कह दूंगी। मगर आपको कैसे पता चला राहिम वही खुशबू लेकर गया है, जबकि आप यहाँ नहीं थी? ये सवाल इसलिए उसके दिल में खलबली मचा रहा था कि पिछले 10 दिनों से बेतहाशा लोग इस सैंपल को रिजेक्ट करके जा चुके थे, क्योंकि आजकल के लोगों को कुदरती और नरम चीज़ों से दिलचस्पी नहीं रही थी। उन्हें तो तेज सिंघाड़ती हुई खुशबू चाहिए होती है, जो 10 मील से भी सूंघाई दी जाए। पता नहीं क्या ख्वाब थे लोगों को इस तरह की खुशबुएं इस्तेमाल करने का। उफ। क्योंकि मैं जानती थी वो ऐसा ही करेगा। उसकी फितरत बहुत नरम है। सादा दिल और धीमे मिजाज के लोग ही इस सीप को पसंद करेंगे, और राहिम वो दोनों है। उन्होंने असल बात गोल कर दिया था। वो क्या कहती इस छोटी सी लड़की से कि वो छोटा सा लड़का अपने दिल में उसके लिए जज्बात रख बैठा है। वो इस बात को मख्फी रखेंगी, क्योंकि वो अच्छे से जानती हैं ये उम्र लाओबाली सी होती है। इसमें कोई जितनी तेजी से दिल में बैठता है, उतनी तेजी से उतर भी जाता है। अदा उन्हें अजीज थी, नहीं चाहती थी कि उसे कोई रंज पहुंचे। ओह, उसने लबों को गोल करके कहा और आधे भरे गिलास को उनके सामने से उठाकर कोस्टर पर रख दिया। सही कहा, मैं चलती हूँ। लगता है कोई कस्टमर आया है। मुट्ठी बंद करके अंगूठे से बाहर की जानिब इशारा करती वो उनके सर हिलाने पर मुड़ गई। मुड़ते ही उसने आजाद सांस सीने से खारिज की। नहीं नहीं, गलत समझ रहे हैं आप। अदा अभी इन सब चीज़ों से नावाकिफ है, जिनके बारे में लेडी आहन सोच रही हैं। उसे तो लग रहा था स्टोर में लगे कैमरास को लेडी आहन चेक करती हैं और उस पर नजर रखती हैं कि वो काम कर भी रही है कि नहीं। लेकिन सच शुक्र ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्हें इस पर यकीन है, और ये सबसे बड़ी बात है। ये तुम छुप कर क्या कर रही हो? धूप मिला दिन ढल गया था। शाम ने अंगड़ाई ली तो हर सू नीम अंधेरा सा फैल गया। दरख्त परिंदों से भरने लगे और फिजा में कुदरती गीत जोरों शोर से बुलंद हुआ। ग्रे आसमान के नीचे स्याही माइल सब्ज दरख्तों की दाएं जानिब एक लंबी रविश थी जो बहुत साफ और खामोश थी। वो रविश भी स्याही माइल ही थी। उसके दाएं जानिब घरों की कितार थी, जबकि बाएं जानिब नदी बहती थी। बल खाती वो रविश टहलवान पर वाक़े सुर्ख घर के बैरूनी दरवाजे तक जाती थी। कहीं कहीं वक्फे वक्फे से लकड़ी के बेंच रविश से कदरे फासले पर नस्ब थे। उनमें से एक बेंच पर बाल खोले छोटे प्रिंट की खद्दर की लेवेंडर रंग की कमीज और वैसा ही खुला ट्राउजर पहने वो टांग पर टांग चढ़ाए बैठी थी। उसके बाल खुले थे और सफेद रंग के फर कोट पर गिरे गर्दन से काफी ऊंचे लग रहे थे। पाँव में मौजूद ऊंचे सोल वाले सफेद जॉगर्स को मुसलसल झुलाते हुए वो लैपटॉप के कीज पर उंगलियां चला रही थी। टांग पर टांग चढ़ी थी, इसलिए उसका ट्राउजर पिंडलियों से काफी ऊंचा हो गया था, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं थी। सफेद मोजे उसके वजूद को ढकने में अपना किरदार बखूबी निभा रहे थे। गोद में रखे लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए उसने रुककर एक नज़र उस ठहरी हुई झील पर डाली, जिसका पानी सब्ज था और जिसमें आसमान तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। नदी उससे फकत 10 कदमों की दूरी पर थी, और वो कहाँ खत्म होती थी मालूम नहीं। बस दूर से एक दो पहाड़ियां नजर आ रही थी, जिनके पीछे सूरज गरूब हो चुका था। अब तो बस अंधेरे की शबी ही थी। क्या मेरा काम हो जाएगा? वो खुद से हम कलाम थी। दफतन उसके सर में टीस उठी।
اس نے 2 انگلیوں سے کنپٹی کو مسلا۔ کوٹ کے بازوؤں نے اس کے ہاتھ تقریباً چھپا دیے تھے۔ ضرور ہوگا الاف، خود پر یقین رکھو تم۔ جھیل پر سے نظر ہٹا کر اس نے واپس اسکرین پر ڈالی جہاں ایک پیج کھولا ہوا تھا۔ ابھی اس نے سیدھے ہاتھ کی تیسری انگلی کو کے اور بائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی کو ایکس پر رکھا ہی تھا کہ سمر کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے جھٹ سے اسکرین کو کی بورڈ سے لگایا۔ یہ تم کیا چھپ کر کیا کر رہی تھی؟ الاف نے گردن موڑی۔ وہ اس کے دائیں بائیں بینچ پر ہاتھ جمائے جھکا ہوا کھڑا تھا۔ الاف نے ابرو اچکائے۔ کیا کر سکتی ہوں بھلا؟ دونوں ہاتھ ہٹا کر وہ گھومتا ہوا اس کے سامنے آیا، پھر سائڈ پر جگہ بنا کر بیٹھ گیا، ایسے کہ دونوں ٹانگیں کھلی تھی اور ہاتھوں کی مٹھی بنا کر آگے جھکا ہوا تھا۔ گردن موڑ کر ایک نظر اسے اور ایک لیپ ٹاپ پر ڈالی اور پھر لفظوں کو جنبش دینے کی زحمت کی۔ غلط کچھ نہیں کر سکتی ہو، اتنا یقین ہے، بس مجھے اچھا نہیں لگا اس طرح یوں میری موجودگی میں اسے بند کرنا۔ الاف نے اسکرین کو کیز سے ایک بار پھر سے جدا کیا۔ نیم اندھیرے میں وہ ستارے کی مانند جگمگا اٹھی تھی، مگر مدھم ستارے کی طرح، کیونکہ الاف تیز روشنی برداشت نہیں کرتی تھی، چاہے لیپ ٹاپ کی ہو یا پھر موبائل فون کی۔ کوئز کمپٹیشن میں پارٹ لیا ہے اور یقین ہے کہ میں جیتوں گی۔ اب تو یقین آ گیا ہوگا نا تمہیں کہ میں کچھ غلط نہیں کر رہی تھی؟ اس نے غلط پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی اور سمر کی کبھی نہیں بنی تھی۔ شاید اس لیے کیونکہ سمر تھوڑی عجیب فطرت کا انسان تھا۔ کس قسم کی فطرت وہ سمجھ نہیں پاتی تھی۔ الاف، مجھ سے کھچی کھچی کیوں رہتی ہو تم، جبکہ انیشا تو ایسا نہیں کرتی؟ انیشا تمہیں جانتی جو نہیں ہے اس لیے، وہ منہ میں بڑبڑائی تھی۔ اس کا بھائی لڑکی باز ہے، اس طرح کی شکایتیں وہ ہر روز کسی نہ کسی سے سنتی رہتی تھی۔ سننے کے بعد اسے کتنی سکی ہوتی تھی یہ بات وہی جان سکتی تھی۔ ایک بہن کے لیے اس سے بڑی ہتک اور شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ اس کا بھائی کسی دوسرے کی بہنوں پر غلط نگاہ رکھے، انہیں وقت گزاری کے لیے استعمال کرے اور ان کا دل توڑے۔ اس طرح کے بھائی یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر کسی نے ان کی بہن کے ساتھ اس طرح کا کچھ کر دیا، انہیں چھوڑ دیا، ڈچ کر دیا، ٹھکرا دیا تو؟ ویسے ہوتا تو یہی آ رہا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے۔ آپ کسی کی عزت کو تار تار کرو گے تو آپ کی عزت تار تار ہوگی۔ وہ لڑکی جو ٹھکرائی گئی، چھوڑی گئی، کیا کسی کی بہن بیٹی نہیں ہوتی؟ کیا کسی کے گھر کا مان نہیں ہوتی؟ جسے بے امان ہونے کے لیے آپ جیسے بہترین بیٹے اور فرما بردار بھائی اپنا مطلب نکالنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ پلیز اس چین کو توڑ دیں، اس زنجیر کو کاٹ دیں، مت بننے دیں اسے وہ تالا جو آپ کے جنت کے دروازے پر اسی زنجیر سے لپٹا ہوا ہوگا۔ پہل کر لیں، روک لیں خود کو کسی بھی نامحرم رشتے کی طرف بڑھنے سے، گناہ کرنے سے، اور اگر نہیں رک سکتے تو نکاح کر لیں۔ کم از کم اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے، بلکہ بچ جائیں گے اب گناہ بے لذت سے، محفوظ کر لیں گے خود کو بھی اور اپنی عزتوں کو بھی، رسوائی سے، دکھ سے، پشیمانی سے، درد سے، آہوں سے اور قبر کے عذاب سے بھی۔ کچھ کہا تم نے؟ میں کچھ کہہ سکتی ہوں بھلا؟ وہ اسے ایک نظر تکتا رہا، پھر اس بحث کو فضول جان کر وہاں سے چلا گیا۔ الاف نے گردن موڑ کر اسے جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے جاتے دیکھا اور واپس اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ اس کے کام کے عین 3 دن بعد جب ایبک زور و شور سے پڑھائی میں مگن تھا، ان کے دروازے کی ڈور بیل بجی۔ ادا گھر نہیں تھی اور ماما آج صبح سے نیم غنودگی میں تھی۔ ان کی آنکھ نہ کھل جائے اس لیے وہ تیزی سے بیڈ سے اترا، پاؤں مار کر سلیپر پہنے اور دبے قدموں سے بھاگتے ہوئے مین دروازے کی ہک کو کھول دیا۔ جی فرمائیں۔ کوریئر والا ہاتھ میں ایک باکس لیے کھڑا تھا، سر پر سبز ٹوپی تھی اور چہرے پر مسکان۔ سر، آپ کا انعام نکلا ہے، وہ ہاتھوں میں تھامے باکس کو اوپر اٹھا کر کہہ رہا تھا۔ ایبک نے اچنبے سے ماتھے پر بلوں کو جگہ دی۔ میرا انعام؟ مگر کس طرح کا؟ وہ ووچرز خریدتا تو رہتا تھا مگر آج تک کوئی نکلا نہیں تھا، آگے بھی اس کا انعام نہیں نکلے گا، اس بات کا اسے یقین تھا۔ وہ غلط کیا؟ سر، چائنیز فوڈ کمپنی کی جانب سے یہ انعام ہے۔ چائنیز فوڈ کمپنی پر اس کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ یاد آیا کہ پچھلے دنوں ایک بہت بڑی چائنیز میٹ کمپنی ان کے اسکول آئی تھی، وہاں اس نے بھی 2 ووچرز خریدے تھے۔ خریدتے وقت اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کا انعام نکل آئے گا۔ بڑی بات تھی ایسا ہونا بھی، کم از کم اس کے لیے تو تھی۔
سر ہلاتے ہوئے اس نے باکس کو تھاما، ایک پیپر پر سائن کیا اور اس بڑے سارے باکس کو اندر لے آیا۔ بیڈ کے نیچے اس باکس کو گھسانے کے بعد وہ واپس اپنی پڑھائی میں مشغول ہو گیا تھا۔ اسے اس بڑے سارے باکس اور جیتے گئے انعام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ کل اس کا بہت اہم ٹیسٹ تھا جس کی اسے تیاری کرنی تھی۔ ادا کا کیا تھا، وہ اس سے کئی گنا ذہین تھی۔ گھر آتی، آ کر 2 3 بار کتاب پڑھتی اور رٹ لیتی۔ یا تو اسے کرنا پڑتا تھا نا، مغز تو وہ مارتا تھا۔ پھر اس کی نائٹ ڈیوٹی بھی تھی۔ 4 بجے جائے گا تو رات 12 بجے گھر گھسے گا۔ تھکن میں کہاں پڑھا جاتا تھا اسے بھلا، اس لیے وہ کتاب کو ہاتھ میں تھامے اونچی آواز میں پڑھنے میں بزی تھا۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ اس کا چھوٹا سا بٹنوں والا موبائل چنگھاڑ اٹھا۔ جس حساب سے موبائل نے شور مچایا تھا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، اس کا احساس ایبک کو ہو گیا تھا، اس لیے پہلی فرصت میں ہی اس نے کال پک کر لی۔ نمبر انجانا تھا۔ ایبک، میں گرینا ہوں، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ روتی ہوئی آواز، ہچکیوں پر ہچکیاں۔ گرینا؟ اس نے فون کان سے ہٹا کر اس پر نظر ڈالی اور پھر واپس اسے کان سے لگا کر بولا، کہو، میں کس طرح کی مدد کر سکتا ہوں؟ ایبک، مجھے تم سے ملنا ہے، میرے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، پلیز میری مدد کرو، پلیز مجھ سے ملنے آ جاؤ۔ گرینا اور اس کی اسکول میں اچھی الیکس لیگ تھی، مگر اتنی نہیں کہ وہ دونوں آپس میں نمبروں کا تبادلہ کریں۔ وہ ایک بہادر اور کانفیڈنٹ لڑکی تھی، اس کا اس طرح رونا واقعی معنی رکھتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، تم بتاؤ کہاں ہو۔ اور پھر کچھ دیر بعد وہ اس کے بتائے گئے پتے پر موجود تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا فوڈ کورٹ تھا جو اس سمے اسٹوڈنٹ سے بھرا ہوا تھا۔ یہ وہ طلباء تھے جو ڈیٹ کی خاطر وہاں آتے تھے۔ یوں بھی یہ فوڈ کورٹ ڈیٹنگ پوائنٹ کے نام سے ہی مشہور تھا۔ سادی سی نیلی جینس اور ویسی ہی شرٹ پر وہ گہرے سبز رنگ کا بوسیدہ سا کوٹ پہنے فوڈ کورٹ کے داخلی دروازے پر کھڑا نظریں گھما رہا تھا۔ خسر پھسر ہنسیوں اور کہکہوں کی آوازوں سے ذرا پرے وہ ماتھے پر دونوں ہاتھ جمائے بیٹھی تھی، ایسے کہ اس کا سر جھکا تھا اور بال اطراف میں گرتے تھے۔ ایبک نے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ اس کی میز کے سامنے کھڑا ہوا، تھوڑا جھکا، 2 انگلیوں سے اس کی سطح کو بجایا اور واپس سیدھا ہو گیا۔ اس کے سیدھے ہونے کے دوران ہی گرینا نے سر اٹھایا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر ایبک کو بری طرح دھچکا لگا۔ سرخ آنسوؤں سے تر چہرہ، کاجل پھیلی آنکھیں اور ناک کی سرخی اسے ابھی بھی ہچکی لگی ہوئی تھی۔ گرینا، میری منگنی ختم ہو گئی ہے ایبک، وہ روتے ہوئے سے بتا رہی تھی۔ بتانے کے ساتھ ہی اس نے خالی انگلی کو بھی آگے کیا تھا۔ وہ ابھی مجھ سے منگنی توڑ کر گیا ہے۔ مینڈلی تو ایک سمجھدار انسان ہے، اس نے ایسا کیوں کیا؟ کرسی کو کھینچ کر وہ اس پر ٹک گیا تھا۔ ان کے سروں پر سبز جھاڑیاں لٹک رہی تھیں، انفیکٹ پوری چھت ہی سبز مصنوعی جھاڑیوں سے بھری تھی۔ ان جھاڑیوں میں کہیں کہیں لگی فیری لائٹس بہت اچھا سا تاثر دے رہی تھیں۔ زرد ٹمبر کی بغیر پوشاک والی میز پر اس وقت انچھوا کھانا رکھا ہوا تھا اور بل کھاتے گلاس میں 2 تازہ گلاب بھی موجود تھے جو تقریباً ہر میز پر رکھے تھے۔ مگر جو گرینا کی میز پر گلاب تھے وہ شاید ماحول کی افسردگی سے مرجھا گئے تھے، تبھی جھکے ہوئے تھے۔ وہ مجھ سے 10 سال بڑا تھا، پھر بھی میں نے اسے منگنی کی، اس کی خوشی کے لیے، حالانکہ مجھے بھی پڑھنا تھا۔ بہت سے گولز تھے جو اچیو کرنے تھے، مگر اس نے کیا کیا؟ جھوٹی داستان پر یقین کر کے رشتہ ہی ختم کر دیا۔ وہ ہاتھوں سے آنکھوں اور ناک کو صاف کر رہی تھی۔ ایبک نے ٹیشو باکس اس کی طرف بڑھایا۔ وہ چند ٹیشو نکال کر اپنی ناک پہنچنے لگی۔ مجھے لگتا ہے یہ تمہارا پرسنل معاملہ ہے، تمہیں اس میں کسی اجنبی کو انوالو نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹی داستان والی بات اسے کھٹکی ضرور تھی، مگر اس نے کوریدا نہیں کہ کسی کی پرسنل باتوں کو کرید کر نکلوانا اس کی تربیت کا حصہ نہیں تھا۔ ایبک، مجھے تمہاری مدد چاہیے، مجھ پر بہتان لگا ہے کہ میں… وہ ایک دم رک گئی۔ جس کرسی پر وہ بیٹھی تھی اس کے پیچھے اس کا سرمئی کوٹ رکھا ہوا تھا۔ چست میرون رنگ کی ہائی نیک کے ساتھ اس نے سرمئی ہی جینس پہنی ہوئی تھی۔ گولڈن رنگ کا لمبی چین والا پینڈنٹ اس کے گلے میں جھول رہا تھا اور کرلی سنہرے بال اطراف میں گرے ہوئے تھے۔ کہ میں کردار کی ہلکی ہوں، مینٹلی کو لگتا ہے میرے کسی کے ساتھ غلط تعلقات ہیں۔ کیا تمہیں بھی ایسا لگتا ہے؟ کیا میں ایسی ہو سکتی ہوں؟ اس نے نظر جھکا کر اٹھائی۔ مینٹلی کو ایسا لگتا ہے تو مطلب وہ معاملہ فہم انسان نہیں ہے۔ تم اسے سمجھاتی، 2 سال کا ساتھ ہے تم لوگوں کا، تو کیا میں نے نہیں سمجھایا ہوگا؟
اس کی آنکھوں کی نمی پھر سے بڑھی۔ وہ آج تک کسی کے سامنے نہیں روئی تھی، یہ اس کا ریکارڈ تھا۔ میں نے بہت وضاحتیں دی ہیں ایبک، مگر وہ پھر بھی مجھے ٹھکرا گیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ایک بار پھر سے رونے لگی تھی۔ ایبک کو اب ہمدردی کے ساتھ الجھن ہوئی۔ وہ بھلا یہاں کیوں تھا؟ اس کے ساتھ کس لیے تھا؟ فقط دعا سلام کے ان دونوں کے کوئی تعلقات نہیں رہے تھے۔ آخری بار دونوں کی ایک دوسرے سے بات کب ہوئی تھی یہ بھی اسے یاد نہیں تھا۔ تو پھر وہ اس کی کیوں ایک کال پر چلا آیا؟ آخر کیوں؟ گرینا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، مجھے لگتا ہے مجھے جانا چاہیے۔ اس کے آخری جملے پر جن نظروں سے گرینا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، ان نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ پشیمانی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر گیا۔ اسے اس طرح بے رحم نہیں ہونا چاہیے، بالکل بھی نہیں۔ پورے اسکول میں تم اور تمہاری بہن کی شرافت کے چرچے ہیں۔ تم اچھے دل، نیک فطرت اور سچے مشہور ہو۔ فقط اس لیے ہی میں نے تمہیں مدد کے لیے بلایا کہ تم ایک بار میرے لیے مینڈلی سے بات کرو، اسے سمجھاؤ۔ مگر مجھے لگتا ہے میں نے غلط فیصلہ کیا، تمہارا وقت برباد کرنے کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ وہ اپنا پرس اور کوٹ کوہنی پر ڈال کر وہاں سے برق رفتاری سے چلی گئی تھی۔ ایپک نے آزردہ سانس خارج کرتے ہوئے گلاس کے نیچے رکھے نوٹوں کو دیکھا۔ ضرور یہ مینڈلی رکھ گیا ہوگا تاکہ گرینا بل کے پیسے ادا نہ کرے۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ بھی کرسی دھکیلتا کھڑا ہو گیا تھا، اس بات سے انجان کہ دو قہر آلود نگاہوں نے اس کا دروازے تک پیچھا کیا ہے۔ وہ قہر آلود نگاہیں اسے بھسم کرنے کی چاہ رکھنے لگی ہیں۔ صبر کے دل میں آگ جل اٹھی ہے۔ اگلے 10 روز تک وہ لوگ اپنے سیکنڈ کلاس سیمسٹر کی تیاریوں میں مگن رہے تھے۔ گرینا کا قصہ وہ دونوں بہن بھائی فراموش کر بیٹھے تھے کیونکہ انہیں اپنے مستقبل سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں تھی۔ وہ لوگ امیر طبقے سے تعلق رکھتے تھے، نہ بھی پڑھتے تو بھاری فیس ادا کر کے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتے۔ مگر ان دونوں کو ایک بار پھر سے اسکالرشپ کے لیے جہد کرنی تھی اور وہ کر بھی رہے تھے۔ کل آخری پیپر تھا۔ وہ اور ایبک دونوں ایک ساتھ ہی اسکول کے گراؤنڈ میں بیٹھے پڑھائی میں مگن تھے جب ایبک کے ریسٹورنٹ سے کال آئی تھی۔ کوئی بزنس ڈیلیگیشن تھی جو وہاں 20 منٹ میں پہنچ رہی تھی۔ اسی وجہ سے تمام سٹاف کا وہاں ہونا ازحد ضروری تھا۔ چاروں ناچار ایبک کو جانا پڑا۔ اس کے جانے کے عین 10 منٹ بعد ہی راہیم ایک لڑکی کے ساتھ وہاں چلا آ رہا تھا۔ اس لڑکی نے سفید نیٹ کا چست گاؤن پیروں تک پہن رکھا تھا اور شانوں پر نیلے رنگ کا کوٹ ڈالا ہوا تھا۔ پاؤں میں نیوڈ پمپس تھے اور ایک کان میں دراز چنیوں والا نیلا ایئر رنگ۔ وہ دونوں اس کے پاس آ کر رکے تھے۔ راہیم نے ہمیشہ کی طرح ہم رنگ جینز شرٹ اور کوٹ پہنا ہوا تھا، مطلب سیاہ رنگ کا۔ کیسی ہو ادا؟ سوال پر اس سے سر اٹھایا۔ اٹھاتے ہی وہ دونوں نظر آئے۔ وہ جھٹ سے کھڑی ہو گئی۔ راہیم نے سبرینا کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ وہ کبھی بھی اس چیز کا انتخاب نہیں کرتا تھا جو کسی کو ذک پہنچائے یا دل کو داغ دے جائے۔ وہ اپنا دامن اور کردار بچانے والا انسان تھا۔ کیونکہ یہ محبت میں دھوکے کا طعنہ سہتا، اب بھی وہ جو لڑکی اس کے ساتھ تھی وہ دوست کی حیثیت سے تھی۔ یہ بات صرف راہیم اور وہ جانتے تھے، ادا نہیں۔ وہ اس پر ظاہر بھی نہیں ہونے دے گا۔ میں اچھی ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اسے دیکھ کر ادا کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ یکدم ہی ہاسپٹل کا بل اور اپنے اور ایبی کے مشترکہ اکاؤنٹ میں پڑے پیسے یاد آئے۔ وہ اس بل سے کم تھے جو راہیم نے ادا کیا تھا۔ وہ اتنے کم تھے کہ آنے والے 2 دنوں میں ادا انہیں مکمل کر لیتی۔ کتنا اچھا ہوتا اگر وہ 2 دن بعد آتا۔ پرفیکٹ، الحمدللہ، اس سے ملو۔ یہ میری لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے بات کو مکمل کیا تھا، کر کے خود کو شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا دیا۔ گرل فرینڈ ہے جیس، وہ اردو میں بول رہا تھا، مگر جیس سمجھ گئی کیونکہ وہ راہیم اور اس کی فیلنگز کو جانتی تھی۔ راہیم نے ہی اسے سب بتایا تھا، یہ بھی کہ وہ کوشش کرے گا کہ اسے اس سے محبت ہو جائے، مگر وہ جانتی تھی راہیم کو نہیں ہوگی۔ ادا کے لیے جو اس کی آنکھوں میں تھا وہ کبھی بھی اسے بھٹکنے نہیں دے گا۔ مل کر اچھا لگا، ادا نے مدھم آواز میں کہا تھا۔ اس کی آواز قرض کے بوجھ سے مدھم تھی۔ مجھے بھی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا۔ وہ جس معاشرے میں رہتے تھے وہاں یہ سب عام تھا، اس لیے اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اسے فرق نہیں پڑا تھا مگر راہیم کو ضرور پڑا تھا۔ یعنی وہ 0% بھی اس کی فیلنگ سے آگاہ نہیں تھی۔ یعنی وہ یہ سمجھ سکتی تھی کہ اس کی گرل فرینڈ ہو سکتی ہے۔ اس کا دل ٹوٹ گیا، چہرہ بھج گیا۔ کیوں نہ لگتا، جیز اچھی جو ہے، آواز میں شکوہ تھا۔ صحیح کہا۔ پھر وہ چپ ہوئی۔
پیسے بار بار اس کے دماغ میں آ رہے تھے۔ وہ کل ہر صورت انہیں مکمل کر کے راہم کو لوٹا دے گی تاکہ وہ پھر کبھی اسے یوں سرے راہ نہ روکے نہ پکارے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ ایسا ہی کرے گی۔ ایبی کی آج کی ٹپ اور اپنی ایڈوانس سیلری لے کر وہ راہم کو اس کے پیسے لوٹا دے گی بس۔ ایبی کہاں ہے؟ اس سوال پر وہ چونکی۔ ہم ہاں وہ ابھی گیا ہے، کوئی کام تھا کیا؟ ڈرتے ہوئے دریافت کیا۔ کسی کا مقروض ہونا کتنا سبکی آمیز ہوتا ہے، اس بات کا ادراک اب ادا کو ہو رہا تھا۔ ایبی کو کیسا محسوس ہوتا ہوگا وہ اب سمجھ رہی تھی۔ اکثر مہینے کے آخر میں پیسے کم ہونے کی وجہ سے وہ ادھار لیتا تھا۔ کہاں سے لیتا تھا ادا کو نہیں پتا تھا، کیسے چکاتا تھا یہ بھی اسے معلوم نہیں تھا۔ معلوم تھا تو اتنا کہ وہ کبھی اسے تنگ نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس کے دل میں بوجھ بڑھنے لگا، اتنا زیادہ کہ آنکھوں میں معمولی سی نمی در آئی۔ ارے نہیں، چلو پھر اچھے سے تیاری کرو۔ وہ سر ہلا رہی تھی، کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ راہم کا دل اور بجھ گیا۔ اچھا تو پھر میں چلتا ہوں، الاف اور انیشا سے ملنے آیا تھا، 2 دن ہوں میں یہاں۔ یہاں فرائیڈے نائٹ تھی، ویکنڈ شروع ہو چکا تھا اور وہ ہر ویکنڈ ضرور آتا تھا، مگر اس بار وہ 3 ویکس بعد آیا تھا اور آ کر اسے جتا گیا تھا کہ وہ مزید 2 دن یہاں پر ہے۔ جیسے میں تو بھول گئی ہوں نا کہ تمہارے پیسے دینے ہیں۔ وہ اس کی مہنگی گھڑی پر نظر ڈال کر سوچ رہی تھی۔ راہم نے ایک ہلکی سی نگاہ اس کے سبھی چہرے پر ڈالی جو سوچوں کا غماز تھا، پھر گہرا سانس خارج کر کے سر جھٹک دیا۔ چلیں؟ وہ جیز سے مخاطب ہوا جو سر ہلاتی اس کے ساتھ مڑ گئی۔ کوئی اتنی مشکل بھی نہیں تمہاری کہانی جسے تم ڈریگ کر رہے ہو، جیز نے تھوڑی دور جا کر مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ راہم کی اچھی دوستوں میں سے ایک تھی۔ بولو مت زیادہ، شاکی پنے سے جھڑکا۔ کس چیز کا برا لگ رہا ہے تمہیں؟ کس چیز کا؟ سیریسلی؟ دیکھا نہیں تم نے کتنا ہلکا لیا اس بات کو اس نے کہ میری کوئی گرل فرینڈ ہو سکتی ہے؟ وہ اس بات پر کیسے یقین کر سکتی ہے بھلا؟ جیس اور وہ دونوں ایک ہی عمر کے تھے، مگر راہم قد کاٹ کی وجہ سے اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ اس کی بھوری شاکی آنکھیں جب سلو موشن میں جھپکتے ہوئے یہاں وہاں دیکھتی تھیں تو وہ بہت اچھی لگتی تھیں۔ پھولا ہوا چہرہ اور خفا کن تاثرات۔ کیا کبھی تم نے اس پر ظاہر کیا کہ تم اس میں دلچسپی رکھتے ہو، یا وہ تمہیں اتنا جانتی ہے کہ اس بات کو جھٹلا دے؟ راہم نے خوشمگی نگاہوں سے اسے گھورا۔ 4 سال ایک ہی اسکول میں پڑھے ہیں ہم، جب میں اسے جان سکتا ہوں تو وہ کیوں نہیں؟ کیونکہ اس کے دل میں وہ جذبات نہیں ہیں جو تمہارے دل میں ہیں۔ تم نے اس کی جستجو کی، اس کے بارے میں جاننے کی دلچسپی رکھی، اس لیے تمہیں سب پتا ہے۔ اسے دیکھ کر صاف لگتا ہے وہ سب سے انجان ہے۔ بات کڑوی تھی مگر سچ تھی۔ وہ اپنے بوٹوں پر نگاہ ڈالے چلے جا رہا تھا۔ ادا شاید بہت پیچھے چھوٹ گئی تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، حالانکہ عورت کی حس اور جذبات مرد کے مقابلے میں تیز ہوتے ہیں، مگر وہ پھر بھی انجان ہے، شاید اس لیے کیونکہ وہ چھوٹی ہے۔ اس کی آخری بات پر جیز منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی تھی۔ راہم نے اچنبے پن سے اس کی ہنسی کو سنا۔ واٹ؟ 11 سال کے بچوں کے یہاں افیئرز ہوتے ہیں اور تم پورے 17 سال کی لڑکی کو چھوٹا کہہ رہے ہو؟ کیا چیز ہو تم راہم؟ اسے ایک بار پھر جیز کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ سر جھٹک کر وہ پھر سے چلنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ چھوٹی ہی ہے، تم کچھ بھی کہو، میری نظر میں وہ چھوٹی ہے، اور اتنا مجھے پتا ہے۔ ایبک 7-8 سال تک اس کی شادی نہیں کرے گا، مگر تب تک میں انتظار ضرور کر سکتا ہوں۔ 7-8 ماہ بعد یہ بات پوچھوں گی میں تم سے۔ وہ ایک بار پھر سے اسے چھیڑ رہی تھی۔ راہم نے بری طرح دانت کچکچائے اور تیز قدموں کے ساتھ اسے وہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ اسے الاف اور انیشا سے ملنا تھا۔ وہ میوزک ڈپارٹمنٹ میں آیا جہاں ہر ساز کا گیت بج رہا تھا۔ تیسرے نمبر کی کلاس کے باہر وہ آ کر رکا، اندر جھانکا تو انیشا پیانو پر انگلیاں جمائے نظر آئی۔ وہ بڑی لے میں پیانو کی کیس کو چھیڑ رہی تھی۔ اس کے ساتھ الاف نہیں تھی، جانتا تھا الاف کو ڈرمز میں زیادہ دلچسپی ہے۔ وہ وہیں ہوگی، اس لیے انیشا اکیلی ہے۔ 15 منٹ کے انتظار کے بعد جب انیشا کلاس سے باہر آئی تو وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کا منتظر کھڑا تھا۔ یہ ایک سبجیکٹ تھا جو ان دونوں بہنوں کا ادا اور ایبک کے ساتھ نہیں ملتا تھا۔ وہ دونوں اس کی جگہ سوئل کا مٹی کا سبجیکٹ پڑھ رہے تھے، جبکہ ان دونوں بہنوں کو اس خشک مضمون میں قطعی دلچسپی نہیں تھی۔ کیسی تیاری ہوئی؟ نازک اندام چھوئی موئی سی انیشا کے بالوں کو بکھیرتے ہوئے وہ دریافت کر رہا تھا۔ ان کی یہ بہن دونوں بھائیوں کی کچھ زیادہ ہی لاڈلی تھی۔
جیز کو شاید اس کا کوئی پرانا جان پہچان والا مل گیا تھا، تبھی ابھی تک نہیں آئی، ورنہ ضرور آتی اور تب تک اسے چھیڑتی رہتی جب تک وہ پورے گروپ کو پینلٹی کے طور پر ٹریٹ دینے پر آمادہ نہ ہو جاتا۔ یہ ان لوگوں کا اسٹائل تھا، دوستوں کو لوٹنے کا، دوستوں کے ساتھ زندگی جینے کا۔ بہت اچھی، امید ہے نمبر بھی اچھے ملیں گے۔ آپ کے ایگزامز کیسے ہوئے؟ وہ راہم کے کوٹ کو پکڑ کر اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ راہم نے بھی اس کے شانے کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ پیپرز تو بہت اچھے ہوئے ہیں، بس تھیسز رہ گئی ہیں۔ اور آپ پھر بھی یہاں ہیں؟ وہ گردن اٹھائے اسے سوال کر رہی تھی۔ راہم مسکرا دیا۔ آتے جاتے کئی اسٹوڈنٹس نے راہم کو ہیلو کیا تھا۔ وہ اس اسکول کا سب سے قابل طالب علم اور ان کی فٹ بال ٹیم کا بہترین کپتان رہ چکا تھا۔ یہ اسکول اسے سالوں یاد رکھے گا، اس بات کا سب کو پتا تھا۔ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیا کرو مجھے تم۔ یہ بتاؤ سمر کی کچھ خبر ہے؟ میں نے کال کی تھی، اس کا فون بند جا رہا ہے۔ وہ دونوں چلتے ہوئے الاف کی کلاس کے آگے آ کر گئی، جہاں وہ مست مگن سی اپنے گروپ کے ساتھ ڈرمز بجا رہی تھی۔ صاف دکھتا تھا اس نے آدھے گھنٹے سے پہلے باہر نہیں آنا، کیونکہ کلاس میں ٹیچر نہیں تھے، بس وہ اور اس کا گروپ تھا جو تباہیاں مچا رہا تھا۔ ہاں، میں نے کل انہیں دیکھا تھا، انفیکٹ وہ رات میں میرے پاس آئے تھے، چاکلیٹس اور پیسے دے کے تھے، منع بھی کیا مگر سنا ہی نہیں۔ راہم اس بات پر دل سے خوش ہوا۔ سمر کی لڑکیوں والی ایکٹیویٹیز کے بارے میں اسے خبریں ملتی رہتی تھی، مگر وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر مان برقرار رکھنا چاہتا تھا، جانتا تھا اگر پردہ ہٹ گیا تو شرم و لحاظ بھی مفقود ہو جائے گا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو۔ تم دونوں کی بہت پرواہ کرتا ہے، تھوڑا لاؤبالی ہے مگر سمجھ سب ہے۔ آپ کی طرح مجھ سے زیادہ الاف سے محبت کرتا ہے، میں تو نظر ہی نہیں آتی ہوں کسی کو۔ راہم کی اس شکوے پر حیرت سے آنکھیں پھٹیں۔ وہ دونوں اس وقت کلاس کے باہر بچھے بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پشت کے پیچھے دیوار تھی جس پر ڈرمز کی بڑی بڑی سٹک کراس کر کے پینٹ کی گئی تھی۔ اس کے نیچے ہی دو ڈرمز آپس میں ملے ہوئے پینٹ تھے۔ کیا واقعی؟ یعنی اتنا بڑا بہتان لگا سکتی ہو تم مجھ پر؟ انیشا نے نروٹھے انداز میں سر کو اٹھایا اور اس کے ہاتھ بندھے ہوئے گود میں پڑے تھے، جبکہ راہم نے بدستور اسے شانے سے تھام کر خود سے لگایا ہوا تھا۔ یہ الزام نہیں، سچ ہے۔ تو یعنی طے ہوا کہ میں بہتان زدہ ہو گیا ہوں اور تم جیلس؟ راہم کے الزام پر وہ بری طرح سے پٹائی، پرزور احتجاج کیا۔ میں اپنی بہن سے جیلس نہیں ہو رہی، آپ مجھے گمراہ نہ کریں۔ راہم کو ایک دم اس پر ٹوٹ ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ وہ محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب کلک اور تیز روشنی کی وجہ سے وہ چونک گیا، نظر اٹھائی تو سامنے الاف کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سیل فون تھا اور وہ ابھی ابھی کھینچی گئی تصویر کو سیو کر رہی تھی۔ کیپشن ہوگا بھائی اور بہن کا پیار۔ سیل فون کا منہ ان دونوں کی طرف کر کے وہ لہرا رہی تھی۔ وہ ان کا فیملی گروپ تھا جس میں تصویر بھیجی گئی تھی۔ سب سے پہلے آنے والا میسج زرینہ کا تھا، جس میں وہ اپنے دونوں بچوں کو دعائیں دیتے ہوئے دل والا لائک کر رہی تھی۔ راہم نے آگے جھک کر اس کی کلائی تھامی اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی دوسری جانب بٹھایا۔ اس کے گرد بھی شانے پھیلا کر وہ تصویر اتارنے کا کہہ رہا تھا۔ جب تصویر کلک ہو گئی تو راہم نے اسے بھی فیملی گروپ میں پوسٹ کر دیا۔ کیپشن ہونا چاہیے بھائی اور بہنوں کا پیار، سمر مسنگ ہے۔ اس نے کیپشن لکھنے کے بعد الاف کی جانب دیکھ کر کہا تھا، ورنہ کیپشن ہوتا بھائیوں اور بہنوں کا پیار۔ سمر اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ڈیٹ پر گیا ہوا ہے، کہو تو لوکیشن سینڈ کر دوں؟ وہ چلبلے انداز میں سوال کر رہی تھی۔ جواب انیشا کی جانب سے آیا تھا، خبردار جو تم نے میرے بھائی پر بہتان لگایا، وہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھا، میں سچ تھی، وہ یہیں آ رہا ہے۔ دونوں نے گردنوں کو سیدھا کیا تو کوٹ کو ہاتھ میں تھامے سمر مسکراتے چہرے کے ساتھ ان تینوں کی جانب دوڑا چلا آ رہا تھا۔ اس نے بال کافی چھوٹے کروا لیے تھے، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ تھوڑا سا کمزور لگ رہا تھا۔ کمزور اس لیے کیونکہ وہ ایڈکٹ بنتا جا رہا تھا۔ کتنی غلط حرکت ہے نا، میرے بنا تصویر اتار کر گروپ میں ڈال رہے ہو۔ اس نے راہم کا ہاتھ الاف کے کندھے سے ہٹایا اور خود دونوں کے درمیان گھس کر بیٹھ گیا۔ مجھے یاد رکھا کرو، میں بھی فیملی میں ہوں۔ الاف نے مسکراتے ہوئے سیل فون کو اونچا کیا۔ سب چیز بول رہے تھے۔ سمر نے راہم اور الاف کے شانوں پر بازو پھیلائے ہوئے تھے، جبکہ انیشا راہم کی بغل میں گھسی ہوئی تھی۔ تصویر اتر گئی تھی، گروپ میں بھی ڈل گئی۔ کیپشن بھائیوں اور بہنوں کا پیار لکھا گیا تھا۔ غفور صاحب کا جھٹ سے میسج آیا کہ وہ اپنے ایگزامز کی طرف توجہ دیں، موج مستیاں بعد میں کریں۔
جس کے بعد زرینہ اور ان کے درمیان نہ ختم ہونے والی محبت بھری نوک جھونک شروع ہو چکی تھی۔ وہ بچوں کی سائڈ لے رہی تھیں جبکہ غفور صاحب ان کی مستیاں دیکھ کر تل ملا رہے تھے۔ یہ چاروں یوں ہی کرتے تھے، خاص ایگزامس ڈے میں کبھی امیوزمنٹ پارک تو کبھی فشنگ کرنے جاتے اور پھر خاص الخاص تصاویر اتار کر غفور صاحب کو جلانے کے لیے پوسٹ کر دیتے تھے۔ وہ پڑھائی کے معاملے میں ایک سخت باپ تھے، جبکہ زرینہ فل ٹائم بگاڑنے والی ماں۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وہ بچے پوزیشن حاصل کریں یا نہ کریں، وہ بس یہ چاہتی تھی ان کے بچے اپنی زندگی میں اپنے حساب سے مستیوں میں جئیں۔ ٹینشنوں کے لیے پوری زندگی پڑی ہے۔ سمر نے ایک نظر ایلاف کو اور پھر جھک کر راہم میں چھپی انیشا کو دیکھا اور بآواز بلند اعلان کیا، میں نے سوچا ہے کل تم دونوں کے پیپر کے بعد ہم سب پکنک پر چلیں گے، اور یہ پکنک میری طرف سے ہوگی۔ کیا واقعی؟ یعنی میری جیب خالی نہیں ہوگی؟ راہم نے خوش دلی سے دریافت کیا تھا۔ اس طرح کی چھوٹی موٹی پکنکس وہ لوگ کرتے رہتے تھے۔ کیوں؟ آپ کیوں کریں گے خالی جیب؟ یہ پکنک خالص میری جانب سے ہوگی، تم دونوں جگہ ڈیسائیڈ کر کے مجھے بتا دینا۔ بات ختم کرنے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ الاف کے سامنے پھیلایا تھا۔ الاف نے ایک نگاہ اس کی چوڑی ہتھیلی پر ڈالی اور دوسری اس کے چہرے پر۔ جو بھی تھا جیسا بھی، وہ ان کا بھائی تھا، ان سے محبت کرتا تھا، ان کی حفاظت کرتا تھا، ان کی عزت کرتا تھا اور کوشش کرتا تھا ان کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو راہم کی طرف پوری کرے۔ اکثر و بیشتر وہ اپنے معاملات کو لے کر ان کے سامنے شرمندہ بھی ہو جاتا تھا، اب بھی تھا۔ وجہ الاف کے ساتھ ندی کنارے ہوئی کچھ دن قبل کی بحث تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، پھر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ سمر نے اپنائیت سے اس کے ہاتھ کو اپنی ہتھیلی میں قید کیا اور بحث میں مگن راہم اور انیشا کو دیکھنے لگا۔ الاف کے ہاتھ کا لمس اس کا یقین حاصل کر کے وہ سر جھکا کر مسکرایا تھا۔ دل خوش تھا کہ اس کی بہنیں خوش ہیں۔ روح ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ شانوں پر الاف کی ناراضی کا جو بوجھ تھا وہ بھی سرک گیا۔